الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نجاست غلیظہ اس کا حکم کیا ہے کہ کتنی نجاست بدن پہ یا کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور کتنی مقدار میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، اور کتنی مقدار میں لگی ہو تو نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ ہم سنتے ہیں۔ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نہیں ادا ہوگی، اور اس طرح جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ یعنی کہ یہ سوچ کے نماز پڑھی کہ چلو ٹھیک ہے، خون لگا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے یا گوبر لگا ہوا ہے تو یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جائے گی، تو اس طرح نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ درہم سے زیادہ ہو تو بھی پاک کرنا واجب ہے، اور درہم کے برابر ہو تو بھی پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے پچھلے سبق میں سنا تھا، تو وہاں سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کیا ہے۔ مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جو پہلے پڑھی نماز اس کی وجہ سے جو قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو دوبارہ ایک مرتبہ درست طریقے سے پڑھنا بھی لازمی ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الاعادہ، یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ایک نئے سرے سے واجب ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں بھی جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم ہو اور کپڑے یا بدن وغیرہ پہ لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، اور ایسی نماز کو دہرا لینا اگرچہ ضروری نہیں لیکن بہتر ہے۔ اب درہم یہ کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، یہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے سبق میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔